آج میری بیگم جی نے میرے لیے کاٹن کا سوٹ نکال کر دیا کہ آپ یہ سوٹ پہن لیں۔ میں نے کاٹن کا سوٹ پہننے کے بعد اپنے بالوں میں برش کیا اور ٹیبل سے کفلنگ کی ڈبی اٹھائی اور سوٹ کے ساتھ میچنگ والی کفلنگ لگائی۔ اس کے بعد میں نے پرفیوم باکس اٹھایا اور سوچنے لگا آج کون سا پرفیوم لگانا چاہیے۔ پھر میں نے پرفیوم سلیکٹ کر لیا اور لگانا شروع کر دیا۔ پرفیوم لگا کر واپس باکس میں رکھ دیا۔ بیگم جی نے ساکس پکڑائی اور میں نے باری باری دونوں پاؤں میں ساکس پہن لی۔ پھر میں نے کمرے سے باہر آ کر شوز پہن لیے اور اپنی لاڈو رانی کے پاس آ کر چابی کو لاڈو رانی میں لگایا اور 3.5 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد میں دکان پر آ گیا۔ دکان پر آ کر دیکھا تو دکان کی صفائی ہونے والی تھی۔ پھر میں نے کرسی پر بیٹھ کر فوجی شاہد جو میری دکان کا لڑکا ہے اس کا انتظار کیا اور جب شاہد آ گیا تو اس نے دکان کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ پہلے دکان کے اندر سے صفائی کی اور پھر دکان کے باہر سے صفائی کر دی۔ پھر میں نے شاہد سے کہا اب آپ شیشے بھی صاف کر دو کیونکہ بہت گندے ہو گئے ہیں۔ شاہد نے پکڑا کپڑا اور شیشے دونوں طرف کے صاف کرنا شروع کر دیے۔ میں پھر دکان کے اندر آ گیا اور حساب والی کتاب کو اٹھایا اور باہر آیا کیونکہ مجھے آج ایک شاپ پر سامان دینے جانا تھا۔ جب میں باہر آیا تو بھائی جان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو میں نے ان سے کہا مجھے گاڑی کے پاس اتار دو اور میں پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر 1.5 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد گاڑی کے پاس آ گیا اور گاڑی پر سامان لے کر دکان پر آ گیا جہاں میں نے سامان کو دینا تھا۔ دکان والے بھائی کو سامان دیا۔ ابھی میں ان کے ساتھ بات چیت کر ہی رہا تھا تو انہوں نے فوراً سے چائے کا آرڈر کر دیا۔ پھر ہم دونوں نے مل بیٹھ کر چائے پی اور گفتگو کی۔ الحمدللہ آج کا دن ہمارا بہت اچھا گزرا۔ آپ کا دن کیسا گزرا آپ یہ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں۔ شکریہ۔